اول خطیب دعا الی اللہ و الی رسولہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی فضیلت اسلام میں حاصل ہے، اور وہ اسلام کے پہلے خطیب تھے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ مکے کی بستی کافروں سے بری ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کی محبت سے سرشار تھے۔ اللہ کے رسول سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیضیاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہے۔ ابو بکر صدیق پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ابو بکر صدیق نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فَكَانَ أَوَّلُ خَطِيبٍ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ۔ اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد ابو بکر صدیق پہلے خطیب ہے جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ کا یہ سننا تھا، وہ ابو بکر صدیق پر ٹوٹ پڑے، آپ کو سخت پیٹا اور روندا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر بے تحاشا تپڑ مارے۔ آپ قبیلے بنو تمیم سے تھے۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکینوں سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ ابو بکر صدیق بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں گے، بچ نہ سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی، ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جیننے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج اور بستر پر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گڑھوں کو لوٹ گئے اور ان کی